تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے اور رحمت والا ہے، خوب ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اس رحمان کی تعریف کے ساتھ، اس رحمان کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف مقطعات کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، آپ نے انہیں عطا فرمایا۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاضی بیضاوی انوار التنزیل میں صورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص کیا ہے، مخصوص فرمایا ہے۔ ہمیں اس کے لیے بس یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے یہ راز اپنے علم کے ساتھ، اپنے پیارے حبیب کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر جو لا ریب فیہ، لا ریب استعمال ہوا ہے کہ کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن پاک کا ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت اور شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار کرنے سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ آیت کا اگلا حصہ ہے ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ھدی للناس، یعنی قرآن مجید کا تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر تقوی کی ڈیٹیل پہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جائیں گے، جس کے اندر جو ہے میں اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسے مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ابھی صرف میں تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں۔ اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ينفقون، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بغیر دیکھے پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہماری راہ کا ورڈ یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ خرچ کس کی راہ میں کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے المفلحون تک جو ہے آیت نمبر 30، یہ مومنین کے بارے میں ہے جو ظاہری اور باطنی
دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک ایسا وصف بیان کیا ہے جو لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، جنت اور جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے اندر بھی کچھ چند باتیں ہیں جو ایمان اور غیب سے تعلق رکھتی ہیں، عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب میں متقین کے بارے میں بتاؤں گی تب اس کے ساتھ اس کا ذکر کروں گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی دونوں حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن، مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات سے محوف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا وصف وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں بھی متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ہی تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد اور مدارس وغیرہ میں دینا۔ نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے اصالہ ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے، وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ یہ ان آیت کی مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اس کے اندر متقی کا ذکر ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر کچھ مسائل جو ہیں وہ جیسے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے نوٹ کر لی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ بناؤں گی، پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 4 میں جائیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو متقیوں کی اوصاف بیان کیے ہیں، دعا ہے کہ وہ اوصاف کا کچھ حصہ ہم اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں، ہم بھی رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں تو صرف اسی پر کامل ایمان رکھ کر ہوں، اور رب تعالیٰ ہمیں کسی دوسرے کی طرف یا کہیں بھی غلط راہ پر جانے سے بچائے۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو میں جو کچھ بولا ضرور پسند آئے گا۔ پسند آئے تو فیڈ بیک میں ضرور کامنٹ میں لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔